بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مقدس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں DTH نیوز۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے، اور ڈائبٹیز کس طرح آپ کی آنکھوں کو متاثر کرتا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیف کنسلٹنٹ مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شوگر یعنی ڈائبٹیز کس طرح آپ کی آنکھوں کو متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت دنیا بھر میں شوگر جو ہے وہ بینائی کو متاثر کرنے یا اندھے پن کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کا ایک سٹیج آتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا۔ آنکھوں کی جو عام بیماریاں ہیں جس کو جیسے آپ موتیا یا کالا پانی کہتے ہیں، وہ بھی شوگر کے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اندھے پن کی طرف جانے کا ہے، یہ آنکھ کے اندر ایک حساس پردہ ہے جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں۔ باہر کی چیزوں کی وہاں عکس بنتا ہے جیسے کیمرے میں بنتا ہے، پھر وہ وہاں سے دماغ کو جاتا ہے۔ تو شوگر کی وجہ سے اس ریٹنا میں یا اس پردے میں جو خون کی نالیاں ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے، اور وہ یا تو لیک کرنے لگ جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں یا پھٹ کے ان میں سے خون نکل آتا ہے۔ یہ ان میں سے کوئی بھی صورت پیدا ہو تو بینائی اچانک کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم مریض کو کہتے ہیں کہ اگر بینائی کم ہو تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، آنکھوں کا معائنہ کرائیں اور ان کا علاج شروع کریں۔ سر ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ میٹھے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ڈائبٹیز جان لیوا مرض ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو یہ ہے کہ ان کو شوق ہوتا ہے، یہ ایک عام سمجھنے کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ کو روکا جائے یا آپ پہ پابندی ہو، آپ کا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے اس کی۔ اور جان لیوا یقیناً ہے کہ ایک تو اگر شوگر لیول بہت زیادہ ہو جائے یا بہت کم ہو جائے تو اس صورت میں بھی ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ دوسرے، اس کے اثرات جسم کے اندر مختلف حصوں کے اوپر، سب سے زیادہ گردوں پر اور آنکھوں پر ہوتے ہیں۔ گردوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے جس کو آپ سنتے ہیں کڈنی فیل ہو گیا یا گردے فیل ہو گئے، تو ایسی صورت میں ایک سٹیج آتا ہے کہ اگر ان کا مناسب علاج نہ ہو سکے تو انتقال ہو جاتا ہے مریض کا۔ تو یقیناً اس کو ہم جان لیوا مرض سمجھیں گے۔ سر آپ نے اپنی ساری زندگی تقریباً میڈیکل فیلڈ کو دے دی ہے، سر مجھے بتائیے گا کہ شوگر کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کو شوگر جو ہے وہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، شوگر عام حالت میں شوگر کے مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، وہ نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن علامات جیسے آپ نے پوچھی اس کا دھیان اس طرف کیسے جائے؟ اگر اس کو پیاس زیادہ لگنے لگ گئی ہے پہلے سے، اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے، خاص طور سے رات کو اگر اٹھنا پڑتا ہے اس کو 2-3 بار پیشاب کرنے کے لیے، یا اس کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو گیا، کوئی اور بیماری محسوس نہیں ہو رہی، تو اگر یہ علامات لگیں تو اسے فوراً اپنی شوگر ٹیسٹ کروانی چاہیے۔ یہ ایک عام وہ ہے علامات شوگر کی۔ سر شوگر کے مریض کو کس طرح کی جو ہے احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے؟ دیکھیں، مجھ سے اگر آپ پوچھیں گی کہ شوگر کے مریض کو اپنی آنکھ بچانے کے لیے بیسکلی آنکھوں سے ریلیٹڈ کیا کرنا چاہیے، تو شوگر اٹ سیلف مطلب خود بخود خون میں زیادہ ہو گئی، اب وہ جسم کے مختلف حصوں پہ، گردوں پہ بھی اثر کر رہی ہے، آنکھوں پہ بھی کر رہی ہے، دل پہ بھی کر رہی ہے، جگر پہ بھی کر رہی ہے، ہر چیز پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نارمل رہے تاکہ یہ اثرات نہ ہوں۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح کم رکھے یا ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکے؟ بچنے کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی شوگر بھی کنٹرول رکھے، اس کے مختلف طریقے اس کو فزیشین بتائیں گے، غذا کیسے استعمال کرے، دوا کس طرح سے استعمال کرے، مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، کہیں جا کے آپ کو انسولین کے ٹیکے بھی لگوانے پڑتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر جو کہ صرف ڈائبٹیز کا بلڈ شوگر کا علاج کر رہا ہے وہ کرتے ہیں۔ آنکھوں کے لیے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اب جیسے آپ نے علامات میں پوچھا تھا نا، ایک یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ مریض اپنی نظر میں کمی محسوس کرتا ہے، اس صورت میں جو اس کا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے شوگر کا، وہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ جاؤ اپنی آنکھیں بھی ٹیسٹ کروا لو۔ ہم مریضوں کو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک دفعہ ڈائگنوز ہو گیا کہ آپ کو شوگر ہے تو ایک تو فوراً آنکھ کا معائنہ کرائیں، اور اس کے بعد بھی اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آنکھ پہ کوئی اثر نہیں ہے فی الحال، تو بھی سال کے سال اپنا معائنہ ضرور کروا لیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا نا، خون کی نالیاں بند ہو جائیں گی، تو یہ پروسیس کئی مہینوں پہ ہوتا ہے، فوراً نظر پہ اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن اگر ڈاکٹر ہر وقت معائنہ کر لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آنکھ میں خون کی نالیاں لیک کر رہی ہیں یا خون نکل رہا ہے، ان کو اسی سٹیج پہ روکا جا سکتا ہے۔
ایسے ٹیکے موجود ہیں جو آنکھ میں لگائے جاتے ہیں جس سے یہ رک جاتا ہے، ایسے لیزر کا علاج موجود ہے جس سے یہ رک جاتا ہے. تو پھر بینائی ختم ہونے یا کم ہونے سے پہلے ہی اس کو ہم روک لیتے ہیں تاکہ مریض ان چیزوں سے بچا رہے. سر میرا آپ سے آخری سوال ہمارے پروگرام کا. سر آج ہم اسپیشلی ڈائبٹیز ڈے بھی بنا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا جو آئی ہاسپٹل ہے اس میں کیا پیکیجز چل رہے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ مطلب آج سے یہ شروع ہوا ہے، آج ڈے اس کو عالمی دن منایا جاتا ہے، تو ہم نے یہ فیسلٹی رکھی ہے کہ 1 مہینے کے لیے آج سے لے کے 14 دسمبر تک جن مریضوں کو بھی شوگر ہے وہ ہمارے اسپتال میں آ کے اپنی آنکھوں کا معائنہ بغیر کسی فیس کے کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے جو ڈاکٹر ان کے ڈائبٹیز کا علاج کر رہے ہیں ان سے ایک ریفرل لیٹر لے آئیں کہ یہ مریض کو آنکھوں کے معائنے کی ضرورت ہے، اس کو کمپلیمنٹری یا ویسے دیکھ لیا جائے، تو وہ کسی وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.